محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم میں خداوند عالم نے انبیاء سابقین علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو دہرایا، ان پیغمبروں اور رسولوں کے واقعات اور قصص قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہم تک پہنچائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ انوکھے انوکھے اور عجیب و غریب واقعات ہیں پیغمبران خدا بند کریم کے، من جملہ ان پیغمبروں کے سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں۔ حالت یہ ہے کہ خود بھی نبی اور ابا بھی نبی اور دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی، کتنا پاکیزہ سلسلہ ہے، کتنے مقدس لوگ ہیں۔ یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام فرزند ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو کس قدر بابرکت خاندان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کی لڑی انبیاء کرام میں سے ہے۔ شیطان کے مکر و فریب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھ پہنچائے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی بھائی ہیں، سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور قدرتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمام بیٹوں سے زیادہ محبت ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو اس پر بیٹوں نے رشک کھایا، حسد کھایا، تو سب سے زیادہ اس سے محبت کیوں ہے؟ لہذا کوئی ایسی صورت بناؤ کہ یوسف علیہ السلام کو ہی غائب کر دو تاکہ یہ تمام تر توجہ پھر ہماری طرف مائل رہے۔ پروگرام بنایا اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے اور ایک چاند سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، مجھے چاند اور ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ جب یہ خواب اپنے والد کو بتلایا تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بعد یہ پیغمبر بننے والا ہے۔ تو یوں فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، او میرے بیٹے یوسف علیہ السلام اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ مکر کریں گے، تجویزیں بنائیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان بڑا کلم کلا دشمن ہے، وہ انہیں ابھارے گا، وہ ان کو تنگ کرے گا کوئی پروگرام بنانے پر۔ چنانچہ برادران یوسف کو پتہ چل گیا خواب کا، انہوں نے اور طرح کے پروگرام میں اپنی شدت اختیار کر لی۔ قرآن کہتا ہے لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہنے لگے ہمارا باپ
वाली थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, इसलिए हमें ये बात अच्छी नहीं लगती। ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ, ऐसी कोई तजवीज बनाओ, ऐसी कोई तदबीर बनाओ जिससे यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला कांटा बीच में से निकल जाए। कहने लगे उक़्तुलू यूसुफ, कत्ल कर दो। कत्ल करने की बात कहते हैं वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन, हम लोग बेकार लोगों में से बन जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब आदमी का दिमाग खराब होता है, जब मत का दिवालियापन हो जाता है, फिर बुरे काम को करने के बाद अपने आप को अच्छों में शुमार करने लोग लग जाते हैं। पैगंबर का कत्ल है, नबी का कत्ल है, नबी के बेटे का कत्ल है, लेकिन वो कहते हैं वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन, हम लोग तो कार लोगों में से बन जाएंगे। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ, एक कहने वाला उनमें से कहने लगा और भाई का कत्ल अच्छा नहीं, अपने भाई को नहीं मारा करते, माजाए भाई को मारना अच्छा नहीं। बाप तुम्हारा एक है, इस तरीके पे वालदा अगर दो है तो बात कोई नहीं, इसलिए मारना अच्छा नहीं। वल्क़ू फी ग़याबतिल जुब यल्तक़ितु बाज़ु सय्यारति इन कुंतुम फ़ाइलीन, अगर तुम उनको नजरों से गैर भी करना चाहते हो, अपने से अलग कर दो, इधर उधर निकाल दो, लेकिन अपने भाई को अपने हाथों से मारना ये बिल्कुल गैर मुनासिब हरकत है। काश आज के लोगों को यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की बात समझ में आ जाए। अरे वो जालिम बने खड़े थे, दुश्मन बने हुए थे, फिर भी इतनी बात तो मान गए कि अपने भाई को कत्ल करना अपने हाथों से जायज नहीं, अपने भाई के खून में अपने हाथों को रंगना बिल्कुल गैर मुनासिब है, कायदे के खिलाफ है, मुरव्वत के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन आजकल के जालिम लोग जब जुल्म करने पे आमादा हो जाए, वो नहीं देखते मेरे वतन का बाशिंदा है, मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, नबी का गुलाम है, कहते हैं मेरा मामला तब साफ होगा जब मैं इसका कांटा यहाँ से निकाल दूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की तरफ खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, ओ बैतुल्लाह तू अल्लाह का घर है, खुदा का घर है, खलीलुल्लाह ने बनाया और तू मेरे रब का घर है, तेरी बड़ी बड़ी तारीफें हैं, लेकिन तुझे अगर कोई 100 मरतबा तोड़ दे और 100 मरतबा गिरा दे, 100 मरतबा बनाए, मुझे इतना गम नहीं होता, मुझे इतना दुख नहीं पहुंचता जितना कि इंसान के नाहक खून बहाने से मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ होती है। याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ बैठे और आके कहने लगे शिकार का इरादा है। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जाओ चले जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। कहने लगे हम तो साथ ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी लेके जाएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे नहीं नहीं, मेरा प्यारा बच्चा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। बैठ गए, नहीं जी छोटा भाई है हमारा, इसके बगैर जी नहीं लगेगा, हम इसको साथ लेके जाएंगे, इसकी बराबर हिफाजत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने बमुश्किल इजाजत अता फरमा दी और साथ लेके चले। रास्ते ही में यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमाचे मारने शुरू कर दिए, कांटे चुभोने शुरू कर दिए, दुख देने शुरू कर दिए। सगे भाई ने कहा भी सही, ना मारो, तुम्हारा माजाया भाई है, ना मारो। किस शक्ल पे तमाचे मारे। उलमा इकराम लिखते हैं मिस्र की औरतों ने देख लिया, कुरान गवाह है, तो बेहोश हो गई। इतनी खूबसूरत शक्ल सूरत पे भाइयों ने थप्पड़ मारे, इसलिए कि जो मकाम इसको मिला हुआ है वो हमें मिल जाए। उनका ये ईमान ना था कि मकाम अल्लाह के यहाँ से मिलते, किसी को मारने से मकाम नहीं मिला करते, मकाम खुदाबंद आलम के यहाँ से मिलता है, इज्जत का भी जिल्लत का भी। उसके सिवा दुनिया में कोई किसी को इज्जत जिल्लत देने वाला है ही नहीं। और जो जबरदस्ती इज्जत वाले बनते हैं वो चंद दिनों के लिए बना करते हैं, इसके बाद उनका दुनिया में पूछने वाला कोई नहीं रहता। ये ना सोचा
کہ ہمارا سگا بھائی ہے، ہم اس کو مار کر آخر لیں گے کیا، اور ہمارے پلے آخر پڑے گا کیا، کیا حاصل کریں گے ہم اسے مار کے؟ چنانچہ مارا بھی اور کرتا بھی اتار لیا اپنے سگے بھائی کا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کرتا اتارنے لگے، اللہ پاک کی قدرت جوش میں آئی، اور ظالموں میرے نبی کو ننگا نہ کرو، تم میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر آج ننگا کر رہے ہو۔ زور سے میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر ننگا کر رہے ہو، تم یوں سمجھتے ہو اس کا وارث کوئی نہیں، تم نے آپس میں پروگرام بنائے ہوئے ہیں۔ کنویں میں دھکا دینے لگے، آواز آئی جبریل جا کنویں میں جا کے تخت بچھا دے، میری نبوت آ رہی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی پہنچنے سے پہلے ہی کنویں میں تخت بچھا دیا گیا، انہوں نے دھکا دیا اور یہ دوڑ گئے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں تشریف فرمائے، الہ العالمین اب میرا کون ہے، کون مجھے باہر نکالے گا؟ آواز آئی، میرے یوسف نبی میں نے بنایا، باپ کو نبی میں نے بنایا اور پیدا آپ کو میں نے کیا، اس لیے آپ کو اس میں کیا گھبراہٹ ہے؟ تمام چیزوں کا انتظام کرنا میں خدا کی ذمہ داری ہے، میں سارا انتظام کر لوں گا، میں تمام چیزوں کو سنبھالوں گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پڑے ہوئے کچھ وقت گزرا، قافلے والوں کا رخ اللہ پاک نے ادھر کو موڑ دیا اور قافلے والے آئے، پانی کی ضرورت پڑی، کنواں تلاش کرتے پھرتے ہیں، آ کر کے قافلے والوں نے کنویں میں جھانک کے دیکھا تو کنویں میں سے سورج نکل رہا ہے، چالا ہو رہا، کنویں میں روشنی ہو رہی ہے۔ کہنے لگے قال یا بشرا ھذا غلام، او قافلے والوں آ کے ذرا دیکھو تو صحیح، کتنا عجیب و غریب لڑکا کنویں میں موجود ہے، ایسی شکل والا آج تک کسی نے دیکھا نہیں۔ رول پاسا یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لائے، شکر ادا کیا کہ ہمیں ایک عجیب و غریب شے مل گئی، لیکن بے قدرے پہلے کہتے تھے ایسا لڑکا ہماری آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں، یہ تو کوئی عجیب و غریب شے ہے، شاید انسان بھی نہ ہو، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ ظالموں نے اتنی جلدی بے قدری شروع کی، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، مصر کے بازار میں لا کر کھڑا کر دیا بیچنے کے لیے۔ تو قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بازار میں لا کر کے بولی شروع کر دی، خرید لو جس نے خریدنا ہے، چاروں طرف سے گاہک آ رہے ہیں، جو دیکھتا ہے وہی چاہتا ہے کہ میں خرید لوں۔ ایک بڑھیا بیاہ کھڑی ہوئی اور سود کی آنٹی ہاتھ میں لیے کھڑی ہے، کسی نے پوچھا بڑھیا تو کیسے آئی؟ کہنے لگی میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہوں۔ ارے تجھے کون دے گا، تیرے پلے تو پائی پیسہ نہیں، سود کی آنٹی لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہے۔ کہنے لگی جانتی میں بھی ہوں کہ مجھے ملے گا نہیں، لیکن میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، قیامت میں جب یہ آواز لگے گی یوسف علیہ السلام کے خریداروں سامنے آؤ، کم سے کم سود کی آنٹی لے کر میں بھی کھڑی تو ہو جاؤں گی۔ ملا تھا یا نہ ملا تھا، لینے تو آئی تھی، جو تھا وہ پیش کرنے تو آ گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب میری قیمت اس طرح پہ لگ رہی تھی تو مجھے اپنا ایک وقت یاد آیا، جب گھر میں تھے اپنے ابا کے پاس تھے تو ایک روز آئینہ دیکھا، شیشہ دیکھا، اور دل میں یہ بات آئی کہ اے یوسف تیری بھی اس دنیا میں کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے، اس دنیا میں تیری بھی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے، اتنا جمال بلاکار، اتنا حسین اور اتنا خوبصورت۔ فرماتے اس دن یاد آیا کہ آج اللہ پاک نے میری اس عقل کو توڑا ہے کہ جو کہتا تھا کہ دنیا میں کوئی قیمت اس کی دینے والا نہیں، آج ٹکوں میں سودے ہو رہے، پیغمبر کا سودا ہو رہا ہے، پیغمبر کے بیٹے کا سودا ہو رہا ہے۔ خریداروں میں عزیز مصر کی بیوی بھی آ پہنچی جس کی اولاد نہ تھی، اور آ کر کے کہنے لگی میں خریدتی ہوں، اکریمی مثواہ وعسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا،
میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گی، میں اپنی اولاد بنا لوں گی، میں اپنا بچہ بنا لوں گی، میں تو اولاد کی طرح سے پالوں گی، مجھے دے دو۔ چنانچہ خرید کر لے گئی۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، چلو شاہی خاندان میں آ گیا ہوں، بڑے مزے رہیں گے۔ شاہی خاندان والوں نے مجھے خرید لیا ہے، بڑا لطف رہے گا اور بڑے مزے رہیں گے، کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہ ہوگی۔ قرآن عزیز کہتا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب یوسف علیہ السلام پہ شباب آیا اور بھی 4 چاند لگ گئے، جوانی آئی اور بھی حسن و جمال نے اپنی ضیاءباشی شروع کر دی، چاروں طرف ضیاء ہی ضیاء ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کے دل میں بدماشی آئی، اللہ غنی یہ نہ سوچا کہ میں ماں بنی ہوئی تھی، بیٹا بنا کر خرید کے لائی تھی، اس قسم کا ارادہ ظاہر کروں گی تو کیا حال بنے گا، میرے لیے ہرگز مناسب نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی آ میری ساتھ چل، آئے اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے دروازے بند کرتی جاتی ہے، تالے قبل جندرے لگاتی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بالکل بے فکر ہے، اطمینان ہے، سمجھ رہے ہیں خدا جانے کس وجہ سے آج جندرے لگ رہے ہیں، کیوں آج تالے لگائے جا رہے ہیں، ساتوں دروازے بند کر کے بیٹھ گئی۔ اور لکھا ہے کہ سر سے دوپٹہ اتار کر وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا پتھروں کا، اس پہ ڈال رہی ہے، پتھر کا بنا ہوا بت تھا، اس کے اوپر دوپٹہ ڈال رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے، کہنے لگی کچھ ایسی بات ہونے والی ہے، میرا یہ خدا ہے، میں اس کی پوجا کیا کرتی ہوں، پرستش کرتی ہوں، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرما اٹھے، شیخ سعدی کہتے ہیں تو از سنگ خارو شدی شرمشار اور مرا شرم نہ آیت کا پروردگار، او کملی تیرا خدا تیرے ہاتھوں کا بنایا ہوا پتھر کا ہے، تو ایک بوچھل دوپٹہ ڈال کے پردے میں ہو گئی، میں اس خدا سے کیسے پردہ کروں، اسی کوٹڑی میں کوئی نہیں۔ وغلقت الابواب وقالت حیت لک، ادھر میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں، کیوں تجھے اندر لائی ہوں، میری بات کو کب سمجھے گا، ادھر جلدی میرا کہنا مان، میری ساتھ حرکت کر۔ اب یوسف علیہ السلام سمجھے کہ اوہو یہ جو ماں بنی بیٹھی تھی یہ تو شیطانیت کے اتر آئی۔ اب حیران الہ العالمین، کوٹڑی ایک نہیں دو نہیں، یہ تو 7 کوٹڑیوں کے اندر لیے بیٹھی ہے، ملک اس کا، اقتدار اس کا، حکومت اس کی، برادری اس کی، کنبہ اس کا، قبیلہ اس کا، پولیس اس کی، حکومت ان کی، مجھ غریب کا کوئی نہیں۔ کہنے لگی کھڑا ہو جا، جلدی کر، ادھر آ۔ یوسف علیہ السلام کی زبان سے وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ پیغمبر ہے، فرمانے لگے قال معاذ اللہ، او میرے پروردگار، کنبہ میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، وطن نہیں، خاندان نہیں، پردیسی ہوں، اپنے کنویں میں سگے بھائی کنویں میں پھینک گئے، میرا دنیا میں کون، میرا کون ہے یار، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تیری پناہ چاہتا ہوں، مولا نبوت کی حفاظت فرما، کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں میرا، اس ملک میں میرا۔ آواز آئی میرے یوسف جب مجھے بلا رہے ہو تو اب دوڑ لگاؤ، الہی یہ کوئی میدان ہے، میں دوڑ کیسے لگاؤں، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، چندرے قفل بند ہیں، میں نکلوں کیسے، فرمایا میرے یوسف جب تم دوڑ لگاؤ گے، دوڑ تم لگاؤ گے، دروازے کے قریب پہنچ کر دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ نبوت کا ہوگا، دروازے خدا کھول دے گا۔ آپ تھوڑی سی دوڑ کو لگائیں، سارے دروازے میں کھول دوں گا۔
चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब दौड़ लगाई, दरवाजे खुलते जाते हैं और दौड़ लगती जाती है। आखिरी दरवाजे पे आकर तो अजीज मिस्र की बीवी ने पीछे से कुर्ता पकड़ के झटका मारा। उन्होंने कहा ये तो बाहर जाके शोर करेगा, ये तो मुझे बदनाम करेगा। घसीट रही है पीछे को, अल्लाह अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर को खींच रही है, अंदर को खींच रही है। और जब काबू ना चला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। बाहर खड़ा था अजीज मिस्र बादशाह, सामने आई, बाल बखेर लिए, रोने वाली शक्ल बना ली और कहने लगी क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिका सूअन इल्ला अन युस्जन औ अज़ाबुन अलीम। ओ अजीज़ मिस्र, ओ बादशाह, अच्छा बेटा मुझे खरीद के दिया जो मेरी इज्जत पे डाका डाल रहा था। फौरन पलट गई, फौरन बदल गई। उन्हीं से सीखा है ये जो गरीब आवाम के हमदर्द है ना, उन्हीं से सीखा इन्होंने हर वक्त तकरीर काटना। ऐसा पलटा खाया, कहती है मेरी इज्जत लूट रहा था। अजीज मिस्र बड़ा हैरान है, मुद्दत होगी घर में रहते कभी कोई हरकत ना देखी ऐसा खूबसूरत और हुस्ने सीरत वाला, अच्छी आदत वाला बच्चा आज तक जिंदगी से कभी गुजरा ही नहीं, देखा ही नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की शक्ल को देखता है, दिल कहता झूठ बोल रही है। उधर बीवी की तरफ देखता है तो सोचता है मेरी इज्जत का मामला मैं क्या करूं। अजीज मिस्र ने कहा यूसुफ तुम क्यों खामोश खड़े हो, कुछ बोलो ना, कहो कुछ। फरमाने लगे मैं क्या कहूँ, गरीबों नादारों, वतन मेरा नहीं, कबीला मेरा नहीं, खानदान नहीं, मेरा कोई नहीं सिवाय मेरे परवरदिगार के, क्या बोलूं, कुछ तो कहो। उधर वो कहती है जी इससे क्या पूछना है, इसे फेंको जेल में, आओ अज़ाबुन अलीम, इसको ऐसा अज़ाब चखाओ जो याद रखे। मेरी इज्जत लूट रहा था, डाकर हमारे घर का नमक खाया और हमारे हराम कर रहा था। ये सजा दो इसे, इसे ऐसी रगड़ मारो कि याद रखे। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को बार बार कहता अजीज मिस्र कुछ तो बोलो, कुछ तो बतलाओ, ये क्या बक रही है, तुम भी कुछ कहो। फरमाने लगे जब तुम बार बार बुलवाते हो और मुझे बोलने पे मजबूर करते हो तो मेरा तो दुनिया में खुदा के सिवा कोई नहीं। तेरे खानदान में जो 3 दिन का पैदा शुदा बच्चा हो उसे ले आओ। जिस बच्चे को पैदा हुए 3 दिन गुजरे हो उसे लाओ यहाँ। जितने लोग इकट्ठे थे कहने लगे अकल मारी कि बच्चा क्या करेगा भला। अरे खुद कहो जो कुछ तुमने कहना, ये सच कहती है या झूठ कहती, तुम बताओ। फरमाया मेरी बात का कौन वजन मानेगा, मैं परदेसी हूँ, मेरा यहाँ कौन है। उन्होंने कहा चलो ड्रामा ही सही, बच्चे को लाया गया। कुरान अजीज कहता है कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुला करके बच्चे के सामने खड़े हो गए और कहा तू अल्लाह की मखलूक है, उसका बंदा है, अल्लाह पाक के फजलो करम से उसके हुक्म से इस मुकदमे का फैसला कर दे। जरा सा बच्चा है, ये पोतने में लिए खड़ी है और ये सारा मिस्र इकट्ठा हो रहा है। अजीब व गरीब बात पर लोगों को इकट्ठा होना ही था कि यूं सुना 3 दिन का बच्चा बोलेगा और फैसला करेगा। उन्हें यह मालूम नहीं था कि ये मामला बच्चे का नहीं, असल मामला नबूवत का है। मामला असल में नबूवत का था, पैगंबर का था, खलीलुल्लाह के पोते का था, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे का था, यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताज नबूवत का मसला था। सारा मिस्र हो मर्द औरत के ठट बंदे खड़े हैं। आज बच्चा बोलेगा जी, 3 दिन का बच्चा बोलेगा। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश खड़े हैं। अल्लाह की कुदरत है, वह शहीद शाहिदुन मिन अहलिया, गवाह बोल रहा है, कहता इनकान कमीसुहु कुद्द मिन क़ुबुलिन फसदक़त व हुवा मिनल कादिबीन। कुर्ता देखो अगर पीछे से फटा हुआ है
اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پھر یہ عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے۔ اب تازہ تو معاملہ ہی تھا، کچھ دیر تو ہوئی نہیں تھی۔ قرآن کہتا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے دیکھا کرتا سارا پھٹا پڑا ہے، اور جھٹکی جو ہمارے دروازے پہ نکلنے نہیں دیتی تھی نا، کرتا پھٹا ہوا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو گھبراہٹ کے عالم میں پتا بھی نہیں کہ میرا کرتا پھٹا ہے کہ نہیں۔ دیکھ لیا سارا جہان حیران ہے، عورتیں دانتوں میں انگلی ڈال رہی ہیں، مرد پریشان ہے کہ اصل تو 3 دن کے بچے کا بولنا کمال ہے، اور بولنے کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ کیسا 100% صحیح نکلا ہے۔ انوکھے جج نے فیصلہ سنا دیا، 3 دن کے بچے نے فیصلہ بھی سنایا، تمام لوگوں نے فیصلہ سنا، مگر تماشا دیکھو پھر بھی یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں یوسف عارض عن ھذا، او یوسف کوئی بات نہیں، ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تو بڑی گناہگار ہے، سارا ہیلا تیرا ہے، ساری ہیلا سازی تیری ہے، سارا مکر و فریب تیرا ہے۔ تماشا دیکھو ساری دنیا کے سامنے، سپریم کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، ہائی کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، سیشن جج کی عدالت کے فیصلے سنے ہوں گے، سول عدالت کے فیصلے سنے ہوں گے، جرگوں کے بیٹھ کر کے لوگوں نے فیصلے کیے اور سنے ہوں گے، پنچایتی فیصلے سنے ہوں گے، مگر قرآن پوچھتا ہے لوگوں 3 دن کے بچے نے بیٹھ کر کہیں فیصلے نہیں کیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی، بے گناہ ثابت کرنے کے بعد ہی، بے قصور ثابت کرنے کے بعد ہی جرم ثابت نہیں ہوا، گناہگار عزیز مصر کی بیوی ثابت ہو رہی ہے، مگر تماشا دیکھو پکڑ کے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے لے جا رہے ہیں۔ جائز ناجائز کو نہیں دیکھا کرتی، حرام و حلال کو نہیں دیکھا کرتی، طاقت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں وہ بے گناہوں کو بھی جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور گناہگاروں کو باہر کہتے ہیں تم محلوں میں ہوا کھاتے پھرو۔ بے گناہ یوسف علیہ السلام جیل میں جا کر کے ڈال دیے، عزیز مصر کی بیوی محلات میں بیٹھی ہے، کوٹھی بنگلوں میں بیٹھ کر آرام سے چلاتی پھرتی ہے، چہل پہل کرتی پھرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کی بے گناہ یوسف علیہ السلام جیل میں جا کر کے ڈال دیے، عزیز مصر کی بیوی محلات میں بیٹھی ہے، کوٹھی بنگلوں میں بیٹھ کر آرام سے چلاتی پھرتی ہے، چہل پہل کرتی پھرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کی عورتوں نے زلیخا کو شرمندہ کیا، تجھے شرم نہیں آتی تو ایک غلام کے پیچھے دوڑی پھرتی ہے۔ اس نے کہا آؤ میں تمہیں تماشا دکھاؤں گی، تمام عورتوں کی دعوت کر ڈالی۔ قرآن کریم پرانے قصے بیان کر کے تمہیں اپنے آپ کو سنبھلنے کے لیے کہتا ہے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑتا ہے، تمہاری اہمیت کو جھنجھوڑ کر کے کہتا ہے تم اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھو، تم اپنی تباہی کو اور تم اپنی بربادی کو نہ آنے دو، تم اپنی آبادی کا احساس کرو، تم سوچ لیا کرو جرمدار کون ہے، بے گناہ کون ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس بٹھا کر کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے، ان عورتوں کو جن کی دعوت کی ہے ان کے ہاتھوں میں سیب دے دیے اور چاقو دے دیے، انہوں نے کہا یہ فروٹ کھاؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقان ایدیہم، اللہ پاک نے اتنا جمال دیا تھا، اتنا حسن بخشا تھا، تمام عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹنی شروع کر دی۔ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے، اور جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی قلنا حاشا للہ
ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا زلیخا عورتوں کی دعوت کر رہی ہے، عزیز مصر کی بیوی دعوت کر رہی ہے، تو دل میں یہ سہارا لگایا تھا عورتوں سے شرم کھا کر بعد آ جائے گی، ان کے مہنے سے گھبرا جائے گی، ان کے تانے سے گھبرا جائے گی، مگر قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ وہ دیکھنے والی کہتی ہے یہ تو خدا کی قسم آدمی نہیں، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ آدمی آئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی زلیخا یوسف یہ بھی تیرا سہارا ٹوٹ گیا، جو سوچتا تھا میں تانے مینے سے گھبرا جاؤں گی، دنیا کی ملامت سے پریشان ہو جاؤں گی، میں تو تجھے آدمی سمجھتی ہوں، یہ تجھے فرشتہ کہتی ہے۔ پھر کہنے لگی یوسف بات سن، زندگی کا میلہ ہے، میں کوئی ویسی کیسی نہیں، بادشاہ کی بیگم ہوں، یاد رکھ یا میری بات منظور کر لے یا پھر ساری زندگی جیل خانے میں رہنا پڑے گا۔ ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، روب دیتی ہے، جو ہوگا وہ کروں گی، ساری عمر جیل خانے میں سڑ سڑ کے مر جائے گا، باہر کی ہوا کو ترس جائے گا، یا پھر آ جا تخت شہنشاہی بھی تیرا، محل بھی تیرا، بنگلہ بھی تیرا، یہ ملک بھی تیرا، میں بھی تیری، سب کچھ تیرا، پر میری بات پہ آمادہ ہو جا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بار بار سن کر ایک ہی جواب دیا، فرمایا او عزیز مصر کی بیگم بات سن، تو مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں، تجھے معلوم نہیں میں ساری مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا آخری سانس تک جیل میں قید کاٹنے کے لیے تیار ہوں۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، احب السجن، میں اپنے ساری زندگی جیل خانے میں قربان کر دوں گا، میں جیل خانے کو محبوب بنا لوں گا، میں جیل خانہ کاٹتا کاٹتا دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ میری عمر ختم ہو جائے، یاد رکھ کہ میں نبوت کے دامن پہ داغ نہیں آنے دوں گا۔ احب السجن، میں جیل کو محبوب بنا لوں گا، مما یدعوننی الیہ، میں بدماشی کی طرف نہیں آ سکتا، میں بدکاری کی طرف نہیں آ سکتا، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں کسی کی آبرو پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور واسطہ خدا کا تو میری آبرو پہ ڈاکہ نہ ڈال۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأى، پھر اس کے بعد دیکھنا ساری عمر اچھا پھر یوسف یاد رکھنا جب تک میں زندہ ہوں جیل سے باہر بھی آ سکے گا۔ اندازہ لگاؤ، اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا پوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے جیل میں پڑا ہے، کیا کلیجے پہ بیتی ہوگی، کیا جگر پہ بیتی ہوگی سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اللہ میاں سنا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں قرآن کریم میں ان واقعات کو ذکر کر کے لوگوں، تم کسی کی چمک پہ مر جاتے ہو، کسی کی چمک پہ مر جاتے ہو، کسی کے لباس پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹوٹکے پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹوڑے پہ مر جاتے ہو، کسی کی شوبدہ بازی پہ مر جاتے ہو، اور تم کیا ہو؟ میری نبوت جیل میں ہے، جب تک میں نہ نکالوں نکالنے والا کوئی۔
کرتا ہے, مزار والا پوری کرتا ہے, تو پھر یہ کروڑوں ہندو ان کی مرادوں کو پیپل پوری کرتا ہے, بڑ پوری کرتا ہے, چاند پوری کرتا ہے, مندر پوری کرتا ہے, گنگا کا پانی ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے. وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنا بنا لیا, یہ خدا کے دیوتا ہیں. سمجھ نہیں آتی, اگر ہندو پانی کی پوجا کرے تو کافر, ہندو اگر پیپل کی پوجا کرے تو کافر, ہندو اگر بڑ کی پوجا کرے تو کافر, ہندو اگر مندر بنا کر اس میں ٹلی کھڑکائے تو کافر, ہندو اس میں بت رکھ کر اس کو سجدہ کرے تو کافر. اور تجھے کھلی اجازت ہے ڈنڈیوں کو پوجتا پھر, جالوں کو پوجتا پھر, پیپل اور بڑ کو پوجتا پھر, کھوئیوں اور دریاؤں کے پانی کو پوجتا پھر, سورج اور چاند کو پوجتا پھر, کسی پیر کی قبر کو پوجتا پھر, تیرے لیے کھلی چھٹی ہے. کچھ انصاف کرو اپنے لیے, خدا بھی کیا کہتا ہوگا. تیری بیوی ہے, تو خامند ہے, تیرا بھائی ہوگا وہ اس کے کپڑے دھو سکتی ہے, وہ اس کو کھانا پکا کر کے دے سکتی ہے. تیرا جتنے ہی جگری دوست ہو, رشتے دار ہو, کھانا پکائے گی, بستر بچھا دے گی, کھانا پکا کر کے دے دے گی, کپڑے دھو دے گی, چائے بنائے گی, اچھے کھانے پکا کر کے دے دے گی. تو بڑا خوش ہوگا, میرے دوست کی خدمت کی ہے, میرے رشتے دار کی خدمت کی ہے, میری عزت کا ساتھ دیا ہے. اگر تجھے یہ پتا چل جائے کہ آنکھ ملائی ہے تو تو یا ختم ہو جائے گا یا اسے ختم کر دے گا. کیوں؟ تو کہے گا کھانا اور چیز ہے, پینا اور چیز ہے, کپڑے بچھانا دھونا اور چیز ہے, خاطر تواضع اور چیز ہے, لیکن تیری عزت, تیری آبرو, تیرا بدن یہ میرا حق ہے, میرے سوا تیری آنکھ کسی کو نہ دیکھے. اور تو یہ چاہتا ہے, خدا یہ نہیں چاہتا کہ کھائے میرا, پیے میرا, پہنے میرا, جوانی میں نے دی, اولاد میں نے دی, تندرستی میں نے دی, اور سجدہ غیر کو کرے. خدا کو غصہ نہیں آتا. جنازے کی نماز پڑھتے, جنازہ ولی کا یا غوث کا یا قطب کا یا ابدال کا, مومن کا, مسلمان کا. جنازہ صحابی کا کیوں نہ ہو, جنازہ تابع تابعین کا کیوں نہ ہو, جنازہ ولی کا ہو, مجتہد کا ہو, مجدد کا ہو, پیرانی پیر رحمہ اللہ کا جنازہ ہو, شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو, حاجب خواجہ باقی باللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو, بہاء الحق زکریا ملتانی رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو, شاہ رکن عالم رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو. فرمایا میرے بندے جنازے کی نماز پڑھ. الہی کیا پڑھوں؟ فرمایا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے, سبحانک اللہ پڑھ سکتا ہے, درود شریف پڑھ سکتا ہے, اس کے لیے دعا کر سکتا ہے, قرآن پڑھ سکتا ہے, دعائیہ کلمات پڑھ سکتا ہے. الہی رکو کروں, فرمایا خبردار اگر سر جھکایا, درود شریف پڑھ, سبحانک اللہم پڑھ, اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھ, اللہم اجعلہ لنا اجعل حالنا پڑھ, ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ, اور دعائیہ کلمات پڑھ. الہی ہے تو اس کا بھی نام نماز. نماز میں تو جمعے میں سجدے کیا کرتا ہوں, میں تو عصر کی نماز میں رکوع سجدہ کرتا ہوں, مغرب عشاء فجر کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں, تہجد اشراق کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں, چاش توابین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں, تحیۃ الوضو کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں, عیدین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے, وہ نمازیں میری ہیں اور یہ بھی دعا تو مجھ سے ہو رہی ہے, مگر سامنے ابدال رکھا ہوا ہے, سامنے جنازہ قطب کا ہے, سامنے جنازہ غوث کا رکھا ہوا ہے, سامنے جنازہ پیران پیر کا ہے. خبردار اگر سر جھکایا, رکوع نہیں کرنا, سجدہ نہیں کرنا. اللہ میاں بے نیاز ہے, عالم الغیب ہے, جانتا تھا کہ یہ لوگ اگر نماز جنازے میں سجدہ کرا دیا تو یہیں سے دلیل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. فرمایا جھکنا نہیں,
نیت کھڑے ہو کے باندھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر کے ایک طرف ہٹ جا. اے اللہ کے نبی ہمیں ایسی نماز جنازہ سکھا جو بیٹھ کے سلام پھیرے. فرمایا خبردار کھڑے کھڑے پڑھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر دو. رکوع نہیں کرنا, سجدہ نہیں کرنا, کتنے بڑے ولی کا جنازہ کیوں نہ ہو, الہی سجدہ نہیں کرنے دیتا. فرمایا ہاں ہاں شرک کی بیماری نہ لوگوں میں پڑ جائے. یہ تیرا سر میرے لیے ہے, میں تیرے لیے ہوں. یہ تیری پیشانی, یہ تیرا ماتھا میری چوکھٹ کے سوا اور کہیں نہ جھکنے پائے. اب اللہ میاں پوچھتا ہے کہ جب ولی کا, قطب کا, غوث کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا تو میں نے جھکنے نہ دیا, اور جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کرتا پھرتا ہے, تیری مرضی ہے. آنکھوں کے سامنے تھا تو میں نے نہیں سجدہ کرنے دیا, رکوع نہ کرنے دیا, اور اب جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کے قابل ہو گیا. فرمایا عقل کر, کچھ اپنی عقل کا علاج کر. تو خدا بند کریم نبوت کی واقعہ سنا کر کے بتلا رہے ہیں, اے میرے یوسف گھبرانا, یہ تمام چیزیں آنی جانی ہوتی ہیں. نبوت کا بڑا حوصلہ ہے. کہنے لگے یوسف جیل خانے میں سڑ کے مر جائے گا. فرمانے لگے جا جا مجھے جیل خانہ محبوب ہے, احب السجن مما یدعوننی الیہ, میں جیل خانہ منظور کرتا ہوں, میں قید منظور کرتا ہوں. اللہ میاں تمہیں بھی تو کبھی پوچھے گا, او ظالمو کم سے کم مقدمہ نہ چلایا ہوتا, جج نہ بٹھایا ہوتا, فیصلہ نہ کرایا ہوتا. تم نے سب کچھ کرنے کے بعد ہی جب مجھے جیل میں ڈالا تو تکلیف ہو رہی ہے. اور قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرتے ہیں. اپنی گھر والی کا عیب لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر کرے کہ یہ فریفتہ ہوئی پھرتی ہے, یہ دیوانی ہوئی پھرتی ہے. پیغمبر کو جیل میں ڈال دیا اپنی آبرو بچانے کے لیے. سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں, 2 قیدی اور بھی ساتھ رہتے ہیں. انہوں نے خواب دیکھا, ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں, دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے, پرندے اس میں سے ٹوکریاں اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں. قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ, ایک نے خواب دیکھا میں اپنے بادشاہ کو گلاس بھر کے شراب پلا رہا ہوں. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلی انا نراک من المحسنین. اے یوسف تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے, تو بڑا حسین و جمیل ہے, کیا کہنا تیرے حسن و جمال کا, تیری تقوی اور پرہیزگاری کا. ان غریبوں کو کیا پتا کہ یہ تو پیغمبر ہے, کہ ہم نے خواب دیکھا ہے, ہمارے خواب کی تعبیر تو بتا. فرمایا یاد رکھو یہ جو شراب پلانے والا خواب دیکھنے والا ہے یہ تو رہا ہو کے جائے گا اور بادشاہ کے گھر میں اس کو نوکری ملے گی اور یہ اسے شراب پلایا کرے گا. اور جس نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں, اس کو پھانسی لگے گی, اس کے سر کے اندر سے بوٹیاں نوچ کر پرندے لے جائے گا. میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو, من تعویل الاحادیث, خداوند کریم فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا بہت بڑا علم دیا تھا. خدا کہتا میں نے دیا تھا, یوسف علیہ السلام کہیں اور سے اٹھا کر کے نہیں لائے, میں نے علم دیا تھا. اب وہ دونوں وہاں سے نکلے, ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک جب نکلنے لگا تو خواب سے یہ پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ بادشاہ کے قریب رہا کرے گا. ہائے
لوگوں مصیبتیں آدمی کو توڑ دیا کرتی ہیں، جس پہ مصیبت پڑتی ہے وہی جانتا ہے۔ حوادثات کے تھپیڑے انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ گھبرا بھی جاتا ہے۔ جب مصیبت پہ مصیبت آیا کرتی ہے نا، پھر خدا ہی سنبھالا دے تو آدمی سنبھلتا ہے، ورنہ ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنا سا اس کو کہہ ڈالا، فرمایا او جانے والے اذکرنی عند ربک۔ پیغمبر کو توحید سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ جب دیکھا نا کہ ان کو تعبیر پوچھنے کا مجھ سے مطلب پڑ گیا، فرمایا تعبیر پھر بتاؤں گا، پہلے میری بات سنو، پہلے میری بات سنو۔ فرمایا یا صاحب السجن، اور میرے جیل کے ساتھیوں، اور میری قید کے ساتھیوں، اور میری کوٹڑی کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اندازہ لگاؤ، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام توحید سکھا رہے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو، جو بھی کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، پانی کا قطرہ نہیں حرکت کر سکتا جب تک اس مالک کائنات کا حکم نہ ہو جائے۔ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ سے کبھی میرا ذکر تو کرنا۔ سالمہ بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، جرم تیری بیوی کا، قصور عورتوں کا، جیل میں کاٹوں، عورتیں ہوا پھانکتی پھرتی ہے، بنگلور کوٹھی اور محلوں میں دندناتی پھرتی ہے، میں بے گناہ، میں بے قصور، میں یہاں پر بے خطا پڑا ہوا ہوں۔ اذکرنی عند ربک، اور کبھی کسی بات کو چلا کر میرا ذکر تو کرنا۔ تمہیں کیا پتا ہے، نبی کی چھوٹی سی بات کو بھی اللہ پکڑتا ہے، نمائندہ ہے نا خدا کا۔ فرمایا میرے یوسف، گھر والوں نے مارا، کنویں میں پھینک کے چلے گئے، قافلے والوں نے نکال کے ٹکوں میں بیچ دیا، عزیز مصر کی بیوی نے ڈال ڈالا آبرو لوٹنے کا، جیل خانے میں ڈال رکھا ہے، اور پھر عدالت بٹھائی، فیصلہ ہوا، پھر بھی جیل میں انہوں نے ڈال رکھا ہے۔ او میرے یوسف، ظالموں کے سامنے فریاد کیوں کی؟ مجھے بھی تو پتا ہے کہ آپ جیل میں ہیں، جس نے جیل میں ڈالا اپنی آبرو کو بچانے کے لیے اسی کے سامنے پھر فریاد کرتے۔ پتا چلا کہ ظالم کے سامنے فریاد کرنا بھی گناہ عظیم ہے، اور اس پر فریاد کا اثر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی خدا بند کریم، حالانکہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، آج ہم تو خدا جانے کتنے واسطے بنائے پھرتے ہیں، کتنے ہم نے واسطے ڈال رکھے ہیں، کتنے ہم نے طریقے بنا رکھے ہیں اللہ میاں تک جانے کے لیے۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا، اور میرے یوسف تم جیل میں ہو، میں عرف پہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ سے تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، تم نے بادشاہ کو فریاد کیوں کی؟ جاؤ، 7 برس تک میں تمہاری قید اور بڑھاتا۔ کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا، کسی غیر کے سامنے دامن نہیں پھیلایا، جھولی نہیں پھیلائی، صرف اتنی سی بات کہی ہے، اذکرنی عند ربک، ذرا ذکر تو کرنا۔ کبھی شراب پلاتے پلوتے اٹھتے بیٹھتے بات چلا کر کے کبھی میرا ذکر تو کر دینا۔ آواز آئی او میرے یوسف، میں عرش پہ تیرا ہر وقت ذکر کرتا ہوں، تو اپنا ذکر ظالم کی مجلس میں کیوں کراتا ہے؟ نبی میرا ہو، پیغمبر میرا ہو، میں نے تجھے بھیجا ہے ان کے سامنے۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اس ملازم کو اللہ میاں کہتے ہیں شیطان نے بلا دیا، 7 برس پھر ہو گئے جیل میں پڑے پڑے۔ عزیز مصر نے خواب دیکھا
کہ 7 گائے پتلی دبلی لاغر بڑی کمزور ہے، چل بھی نہیں سکتی، اور 7 گائے بڑی موٹی فربی تکڑی ہیں، اور وہ ان مریل گاؤں کو، وہ ان پتلی گائے جو ہیں ان کو کھا رہی ہیں۔ عزیز مصر نے یہ خواب دیکھا۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواب کی تعبیر کے بارے میں وہ بہت مشہور تھے۔ ان کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ میں آ کے کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں سفید سفید انڈے کھاتا ہوں۔ اچھا بیٹھ جا، اور چپکے سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ پولیس والے کو بلا کے لاؤ۔ وہ سپاہی آگے انہوں نے کہا پکڑ کے لے جاؤ اسے۔ کہنے لگا حضرت یہ خوب رہی، آیا خواب پوچھنے تھا اور ہتکڑی مجھے لگی ہوئی آپ کے دربار سے ہتکڑی لگ کے چل رہی ہے۔ فرمایا خواب یوں ہی نہیں دیکھا، کفن چراتا ہے مردوں کے، کفن اتارتا ہے۔ محمد ابن سیرین کے پاس ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت سردی کبھی کبھی خواب کی تعبیر موسم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا، سردی کا موسم تھا، میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ فرمایا کھود کے دیکھ خزانہ ملے گا۔ چنانچہ اس نے زمین کھودی تو نیچے سے سونا ملا۔ اور گرمی کے موسم میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا جلدی کر بال بچہ باہر نکال لے، مکان گرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے نکالا تو دھڑام سے مکان گر گیا۔ امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایک آدمی نے خواب دیکھا نعوذ باللہ کہ میں قرآن کریم پہ نعوذ باللہ پیشاب کرتا ہوں۔ بڑا رویا، الہی میں ایسا شقی القلب بنوں گا، ایسا سنگ دل بنوں گا، اتنا کمینہ بن جاؤں گا، میں ایسا لانتی بنوں گا کہ یہ کام بھی کرنے لگوں گا، یہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ روئے بیچارہ، روئے بیچارہ۔ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا رحمہ اللہ، اور زبان سے کہہ نہ سکے، روتے روتے اس کا دم نکلا جائے، بڑی مشکل سے ذکر کیا تو امام صاحب فرمانے لگے خاموش ہو جا، رو نہ، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ پوچھا کہ اسی رات میں تو اپنی بیوی کے پاس گیا تھا کہ جی ہاں۔ فرمایا پروردگار عالم آج کے نطفے سے ایک لڑکا تجھے عطا کرے گا، اور اشارہ اس طرف ہے کہ وہ قرآن کریم کا حافظ بنے گا۔ تو جب پریشان بادشاہ بیٹھا تھا، وہی ملازم جو یوسف علیہ السلام کے پاس قید کاٹ کے آیا تھا، بادشاہ کہنے لگا کیسی طبیعت ہے کہ میں بڑا حیران ہوں، بہت مضطرب اور سرگردہ ہوں، بڑا پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں۔ کہنے لگا اوہو لو جی مدت گزر گئی، ہائے 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 ہائے، میں جیل میں تھا نا جی، میری کوٹڑی میں ایک قیدی تھا، ہم نے خواب دیکھا تھا، اس نے تعبیر بتائی، رب ذوالجلال کی قسم لفظ بلفظ وہی ہوا جو اس نے بتایا تھا۔ بہترین تعبیر جاننے والا تیرے جیل خانے میں قیدی موجود ہے۔ بادشاہ سٹ پٹایا، کہنے لگا اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نام کیا بتاؤں، شکل پوچھو تو بتا نہیں سکتا، جمال پوچھو تو بیان نہیں کر سکتا، ہاں کمال پوچھو تو بتا نہیں سکتا، بہت خوبصورت آدمی ہے، جیل میں روشنی رہتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ اس نے کہا نام تو لے، کہنے لگا اس کا نام یوسف ہے۔ پسینے آ گئے ماتھے پہ کہ بلے بلے میرے گھر میں ہی آگ لگا دی، ایسے کا نام لیا جس کو نکالنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے، ہم نے تو اپنی آبرو پہ ہاتھ پھیرا تھا، ہم نے تو اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، ہم نے تو بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، یہ تو میری بیوی کا مسئلہ سامنے آئے گا لوگوں کے۔ میں کہا دیکھ لو جی ہم نے پتہ بتا دیا آپ کو، تعبیر بتائے گا آپ کو 16 میں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس اطلاع بھیجی، چلو جی آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ اللہ اللہ، میرے تیرے جیسا ہوتا نا کپڑے بھی نہ چکتا، اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بادشاہ نے بلایا، بلے بلے بلے۔
بھاگ پڑتے. نبی کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے. فرمایا کیوں؟ بادشاہ کو کیا تکلیف ہوئی؟ 14 سال گزر گئے بے گناہ ہو کر جیل میں قید کاٹتے ہوئے. آج میری بادشاہ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ اطلاع دینے جو گیا تھا نا بلانے کی، اس نے کہا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہے. فرمایا ہاں وقت آ گیا. فرمایا جاؤ جاؤ، ادھر ہم قید کاٹتے ہیں یا تعبیر بتاتے ہیں؟ ہم نہیں بتاتے، جاؤ یہاں سے. اور بادشاہ کو کہو میں نہیں آتا. اس نے جا کر کے بادشاہ کو کہا کہ جی وہ قیدی تو بڑا سخت ہو رہا ہے جی. اس نے کہا کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے جاؤ جاؤ میں قید کاٹتا ہوں کہ تعبیر بتاتا ہوں. کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا بھی، اپنا مطلب جو پڑ گیا. فرمایا آ یوسف باہر آ جا، مجھے تعبیر بتا دے ورنہ میں مرتا ہوں. فرمایا ایک ہی صورت ہے، ان انگلیاں ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کو اکٹھا کرو، ان تمام عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے مکر کیا تھا، جنہوں نے ہیلا کیا تھا، جنہوں نے نبوت کی آبرو پہ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی. وہ جیل کے صدر دروازے پہ کھڑی ہو کر اعلان کرے قصور ہمارا، گناہ ہمارا، جرم ہمارا، یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، تب میں باہر نکلوں گا. ہو گیا. کہنے لگی چلی جا، ذرا سی دیر کے لیے چلی تو جاؤ. نے کہا میں نہیں جاتی. نے کہا دیکھ پھر میری شہنشاہیت تو نہیں رہتی. نے کہا باہر میں جائے تیری شہنشاہیت، میں بدنام ہونے کیوں جاؤں؟ قصور تو سارا میرا ہے، میں نہیں جاتی. ہم چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ تو عورتوں کو کھلے سے مناتے ہیں، بڑے بڑے منت کیا کرتے ہیں. آپ جو سادے سے آدمی ہے نا چٹ قسم کے، ذرا سی بات تو مارا رکھ کے تھپڑ ہو گری سیدھی ہو گئی. بڑے بڑے لوگ ذرا ترلا کیا کرتے ہیں. کہنے لگا دیکھو نا مر رہا ہوں، میرے لیے ذرا چلی چلو کوئی بات نہیں. بڑی مشکل سے منایا. کہنے لگے اچھا جاؤں گی تو صحیح، کہوں گی کچھ نہیں. انہوں نے کہا وہاں جائے گی لڈو کھانے پھر. عورتیں ہیں، مرد ہیں، اپنے ہیں، پرائے ہیں، سب کے سامنے آئی اور آ کے کہنے لگی قالت امرأۃ العزیز الآن، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. اور مصر والا اور عورتوں، مردوں اور غلاموں اور چھوٹے بڑے تمام کے تمام سن لو، قصور میرا، جرم میرا، خطا میری، میں دیوانی ہو گئی، میں فریفتہ ہو گئی، میں مر مٹی، قصور سارا میرا. اور میں اعلان کرتی ہوں یوسف جیسا پاک دامن اس زمین پہ آج تک کوئی آیا ہی نہیں. ایسا پاک دامن مشکل سے کوئی آیا ہوگا زمین پہ جیسا یوسف علیہ السلام ہے. اعلان کرتی ہوں پھانسی لگاؤ، ذلیل کرو، بے عزتی کرو، کچھ بھی ہو، اور نبوت کی صفائی دینے کے لیے چل کر آئی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں گیٹ پہ کھڑے ہیں، فرمایا میں اب میرے کچھ اور شرائط ہیں. مصر نے خواب دیکھا، تعبیر کے لیے بے قرار اور بے چین ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر نکالا اور جب تعبیر بتلائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ پھر میں تخت شہنشاہی پہ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں، آپ ہی حکومت فرمائیں. یوسف علیہ السلام تخت شہنشاہی پہ تھے، سر پہ تاج نبوت ہے، پیروں کے نیچے تخت شہنشاہی ہے اور جیب کے اندر مصر کے خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں. خداوند کریم نے سمجھا دیا، بتا دیا، او میرے یوسف دیکھو میں وہ بے نیاز ہوں، کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں پہنچایا
اور مصر کے بازار سے نکال کر جیل میں پہنچایا اور جیل سے نکال کر تخت شہنشاہی پہ بٹھا دیا. اور میرے جیسا اور آپ جیسا اگر کوئی ہوتا تو خدا جانے کتنی آکڑ کرتا. اللہ کا پیغمبر بڑے حوصلے کا مالک ہوتا ہے. نبوت پہ اگر داغ آ گیا تو پھر نبوت کا آئے گی. سیدنا یوسف علیہ السلام کے سر کے اوپر تاج نبوت ہے، تخت شہنشاہی حکومت فرما رہے ہیں. ایسے وقت میں بھی اللہ پاک کی حضور میں عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں. مالک کائنات کی بے نیازیوں کو دلوں تسلیم کرتے ہیں، حالات سے تسلیم کرتے ہیں. اللہ پاک کی حضور میں دامن پھیلا دیا، جولی پھیلا دی. خداوند کریم نے اپنا فضل فرمایا، اس کے فضل کی قدر کی، اس کے انعام کی قدر کی، اور دعا مانگتے ہیں رب السماوات والارض فاطر السماوات والارض. او زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے، زمین و آسمان کا نظام چلانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اور میرے پروردگار دین میں بھی، دنیا میں بھی، خون میں پڑے ہوئے بھی، عزیز مصر کے مکان میں بھی، جیل کی کوٹڑی میں بھی، اس وقت تخت شہنشاہی پہ ہوتے ہوئے بھی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اور میرے پروردگار تیرے سوا میرا کار ساز کوئی نہیں. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. اللہ میاں نے ملک عطا کیا، سلطنت عطا کی، حکومت عطا کی، تخت شہنشاہی بخشا، لیکن پھر بھی اللہ پاک کی حضور میں نبی کو عاجزی کرتے ہوئے دیکھو، نبی کو انکساری کرتے ہوئے دیکھو. اور میرے پروردگار فاطر السماوات والارض، زمین تیری، آسمان تیرا، نظام تیرا، میں بھی تیرا، یہ سارا جہان تیرا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اور میرے پروردگار تیرے سوا میرا پالنہار کوئی نہیں. تو آج اگر 4 پیسے مل جائیں خدا کو تسلیم نہیں کرتا، نبی کی نبوت کو نہیں مانتا، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا، اپنی زندگی کو فانی نہیں سمجھتا. تو جیسے ہزاروں آئے اور ہزاروں گئے، جب دنیا سے جانے لگتے ہیں خدا کی قسم کبھی کسی کو پتہ بھی نہ چلا. یوسف علیہ السلام صرف اس پر گزارا نہیں فرماتے، اور میرے پروردگار مجھے جو کچھ تو نے عطا کیا تیری بڑی مہربانی، یہ سب کچھ تیرا ہے، پر میں تخت شہنشاہی کو کافی نہیں سمجھتا، میرے لیے خزانہ کافی نہیں، میں تو تیری رحمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا. سر پہ تاج نبوتوں، تخت شہنشاہیوں، ملک کا حکمراں ہو، ملک کے اندر بادشاہت کر رہے ہو، ایسے وقت میں بھی دعا کرتے الہی یہ جہان فانی، یہ دنیا فانی، یہ میری شہنشاہیت فانی، یہ میری بادشاہت فانی، کیونکہ یہاں تو ہمیشہ دنیا میں ایسا ہی ہوا. خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی. دعا کرتے ہیں اور میرے پروردگار تیرے کرم کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، تیرے رحم کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، تیری کریمی کے بغیر میرا گزارا ممکن نہیں. توفنی مسلمہ. حالانکہ نبی کو یقین ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا، میرا خاتمہ اچھا ہوگا، میرا خاتمہ صحیح ہوگا. میرا دادا
نبی، میرا باپ نبی، میرا پردادا نبی، میں نبی. ارے نبیوں کو آخرت کی فکر ہے اور تجھے آج فکر کوئی نہیں. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں مانگا میری مصر میں حکومت ہے، شام میں بھی ہو، فلاں ملک میں بھی ہو، حجاز میں بھی ہو، ہندوستان میں بھی ہو، فلاں جگہ بھی میری حکومت ہو. فرمایا میرے پروردگار جو کچھ عطا کیا تیری مہربانی پر میں فانی توفنی مسلمہ. او میرے پروردگار موت فرما برداروں والی عطا فرما. کیا مانگا ہے اللہ کے پیغمبر نے؟ خدا کی قسم قربان جاؤں یوسف علیہ السلام تیری نبوت پہ. کیا مانگا ہے؟ الہی فرما برداروں والی موت عطا فرما، اپنے بندوں والی موت عطا فرما، نیکوں والی موت عطا فرما. توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر. میرا حشر، میرا قیامت میں اٹھنا، میرا پل صراط پہ سے گزرنا، میزان کے وقت تمام وقت میں میرا حشر انبیاء کے ساتھ کر، صلحاء کے ساتھ کر، اپنے رضامند والے بندوں کے ساتھ کر جو تیری خوشنودی پہ قربان ہوئے، ان کے ساتھ میرا خاتمہ کر، میرا حشر کر. ارے پیغمبر مانگتا ہے تو کبھی نہیں مانگتا. تو جب بھی دعا مانگے گا الہی کارخانہ دے دے، یا اللہ بنگلہ دے دے، یا اللہ کوٹھی دے دے، یا اللہ سونی سی بیگم عطا فرما دے. اور کی مانگنا ہے تو؟ اور کیا مانگنا ہے؟ اولاد مانگے گا، بڑی سے بڑی شے مانگے گا. میں اب چھوٹا افیسر ہوں مجھے بڑا افیسر بنا دے، یہ میرے بڑے افسر کو ہیضہ ہو جائے، یہ مر جائے، اس کی جگہ مجھے عطا کر دے. یہی مانگو گے اور کیا مانگو گے؟ کیوں؟ موت پہ تیرا یقین نہیں، خاتمے پہ تیرا یقین نہیں، قیامت پہ تیرا ویسے یقین نہیں، تو قیامت کیوں مانگے؟ ادھر دیکھ اللہ کا پاک پیغمبر ہے، خود بھی نبی. یہاں کوئی کہتا ہے میں سید ہوں مجھے کیا غرض ہے، کوئی کہتا ہے میں قریشی ہوں مجھے کیا غرض ہے، میری نجات یوں ہی ہو جائے گی، مجھے تو فلاں پکڑ کے لے جائے گا، فلاں ولی پکڑ لے گا، فلاں میرا خاندان مجھے لے جائے گا. یہاں پر تاج نبوت جھکائے ہوئے ہیں. توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر، مجھے موت فرما برداروں والی موت عطا فرما. قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کی دعا نقل کر کے تمہیں جھنجھوڑا ہے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑا ہے، تمہارے ایمان کو جھنجھوڑا ہے کہ پیغمبر نے کیا مانگا اور تم کیا مانگتے ہو. اور یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ میاں سے، اپا مانگتے ہیں قبروں سے. یہ بھی تو کتنا بڑا فرق ہے. 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے. قرآن کریم میں بے شمار نبیوں کا ذکر ہے. آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا، نوح علیہ السلام نے کس سے مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا، یوسف علیہ السلام نے کس سے مانگا، یعقوب اسحاق علیہ السلام نے کس سے مانگا، زکریا یحییٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا، سلیمان علیہ السلام نے کس سے مانگا، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مانگا. اور سارے نبی غلط رہے، ایک تو صحیح آ گیا کہیں سے. تو ایک تو ثابت کر کے دکھا. 1,24,000 نبیوں میں سے 1,29,000 صحابہ میں سے، مدنی کے شاگردوں میں سے نبوت نے، نگاہ نبوت نے جن کو رنگا ہے، صدیق اکبر سے لے کر بلال تک، ادنا سے لے کر اعلیٰ سے تک، اور تمام صحابہ کرام میں سے تو ثابت تو کر دے کہ خدا کے دروازے کے سوا کبھی کسی صحابی نے جھولی پھیلائی. نبیوں کے ساتھ تو نہیں لگتا، صحابہ کے ساتھ تو نہیں لگتا، اہل بیت کے ساتھ تو نہیں لگتا. سیدنا حسین، سیدنا حسن، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جاؤ
ثابت تم کرو، خدا کی قسم قاری انیب کی گردن اتار دینا، ثابت کر کے دکھاؤ کہ حسین کا جب سارا خاندان ذبح ہوا سامنے پڑا تھا، اس وقت بھی حسین نے خدا کے سوا کسی کو نہیں پکارا۔ جب مجبوری پڑتی ہے، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ کو پکارا، اور زلیخا نے بندوبست کیا وہاں اللہ کو پکارا، جیل میں خدا کو پکارا۔ اور میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ نبی سے تھوڑا سا سیو ہوا، سیو کیا، آخر انسان تھے، کہہ بیٹھے کہ یار تو بادشاہ کا ملازم بنے گا، میرا ذکر تو کریو۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ نے کہا میرے یوسف میں نبی میرا اور فریاد غیروں سے 7 سال اور جیل میں رہنا پڑا ایک لفظ کی وجہ سے۔ فرمایا میرے یوسف تم نے تاج نبوت اوڑھ کر کے بھی، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کر کے بھی میری حضور میں عاجزی کی ہے، انکساری کی ہے، میری خدائی کو مانا، میری بے نیازی کو مانا، میری کبریائی کو مانا۔ اے یوسف آ، پچھلے دکھ بھی میں تیرے دل سے نکال دوں۔ کبھی کبھی یوسف علیہ السلام رات کو سوچتے، یا اللہ بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، فلانوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا ہاں تیرا دل دھو دو۔ وہ جیسے خواب دیکھا تھا بادشاہ وقت نے، اسی طریقے سے قحط پڑا، کنعان میں دانا نہیں ملتا، بھوکے مرنے لگے۔ مصر میں انتظام تھا غلے کا، یوسف علیہ السلام نے انتظام کر رکھا تھا۔ ابا جی کو کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی، کہ ابا جان اجازت دو مصر کے بادشاہ سے کچھ دانے تو مانگ لائیں، سنا ہے بڑا سخی ہے، بہت لوگوں کو خیرات دیتا ہے۔ دوسرے بھائی بھی حسین تو تھے نا۔ فرمایا لا تدخلوا من باب واحد متفرقا، اور میرے بیٹو جاؤ مگر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، سارے کے سارے تمہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے تمنا کی، حالات بتائے، دربانوں سے ملے کہ بھی ہم کنعان سے آئے ہیں، بھوکے لوگ ہیں، بادشاہ سے ملنا ہے، بھی موٹی خیرات مانگنی۔ آج کل دیکھتے ہیں نا فقیر کو ٹیڈی پیسہ 5 پیسہ ملے، بادشاہ جب کسی بادشاہ سے مانگتا ہے تو کروڑوں ملتے ہیں، اربوں ملتے ہیں۔ شکر ہے آپ کا کسی سے نہیں مانگتے، ہم بہت امیر ملک والے۔ اور جو مل جائے گا اس کو بھی انشاءاللہ ہم راتوں رات اگر برابر نہ کر دیں تو جیسا مسلمان کون ہوگا، ہماری کون ریس کرے گا، ہماری ریس کر سکتا ہے۔ ولیفے کی بات یاد آئی، کہتے ہیں کسی زمانے میں دلی سے کتا بھاگ تو لاہور دن کے دن پہنچ گیا۔ لاہور کے کتوں نے پوچھا کہاں سے آیا، کہ دلی سے۔ اس نے گئے ہیں جھوٹ بول رہے ہو، اتنا سفر دلی سے یاد کر لیا اتنی جلدی؟ کہنے لگا نے اپنے بس سے نہیں کیا، برادری نے کرایا ہے۔ وہ جہاں جہاں سے گزرا کسی نے چین تو لے نہیں لی تھی، مجھے تو جہاز کی رفتار بگایا سب نے، خود نہیں آیا، برادری نے پہنچایا ہے۔ برادری کی برادری لگی ہوئی ہے، چھوٹے بڑے امیر غریب سب لگے ہوئے ہیں۔ میرا بس نہیں چلتا، تم آج کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کنجی میرے ہاتھ ہوتی تو میں بھی رگڑا دیتا راتوں رات۔ تقویٰ بڑی دور کی بات، اللہ ہم سب کا ایمان پہ خاتم فرمائے، آمین کا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی حاضر ہوئے، قرآن کریم نے اللہ میاں نے فرمایا او میرے یوسف، جنہوں نے تجھ مارا تھا، جنہوں نے کنویں میں دھکا دیا تھا، جنہوں نے رگوں میں کانٹے بوئے تھے، جنہوں نے کپڑے اتار کر ننگا کیا تھا، اور تیرے دروازے پہ بھیک نہ منگواؤں تو میری بے نیازی کیسی؟ تیرے دروازے پہ بھیک منگوا کے چھوڑوں گا، دانے منگواؤں گا، بھیک کے ٹکڑے تیرے دروازے پہ آ کے مانگیں گے۔
یہ کہا کرتا ہوں بھائیوں پہ ظلم نہ کیا کرو، بھائیوں پہ جرم نہ کیا کرو، بھائیوں کے ساتھ دغا نہ کرو، فریب نہ کرو۔ عجیب رسول اللہ پاک نے بنا سارے کے سارے کھڑے ہو کے کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز مسنا ولنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل